محترم مکرم سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ۔ وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مقام آخر، الطہارۃ شطر الایمان۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت باب میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ پڑھیے باوز بلند اللہ سیدنا مولانا محسن قدیم وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، علم دین کسے کہتے ہیں اور علم دین سیکھنے کی اہمیت کیا ہے، ان دو چیزوں پر آج مختصر روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ۔ ایک غلط فہمی کا میں نے ازالہ کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ لوگ فقط قرآن پاک کے ناظرہ پڑھانے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علم دین تو پڑھا لیا، تو صرف قرآن پاک دیکھ کر ناظرہ پڑھ لینا، یہ دیکھ کر نہیں، بغیر دیکھے 2 4 10 20 صورتیں پڑھ لینا، اب 2 4 10 20 صورتوں کو بھی چھوڑیے، پورا قرآن بغیر دیکھے پڑھ لینا۔ یہ بتائیے کہ علم دین جو فرض کیا گیا ہے، کیا یہی مقصد ہے کہ آدمی قرآن پاک یاد کر لے، اسے پڑھ لے؟ نہیں، قرآن پاک کے مفاہیم و مطالب کو سمجھنا یہ ضروری۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کر کے آدمی کو مسائل معلوم نہیں ہوتے، بچوں کی پرورش کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، نماز کب فرض ہوتی ہے، کتنی فرض ہوتی ہے، مردوں پر کب ہوتی ہے، عورتوں پر کب ہوتی ہے، معلوم نہیں ہوتا۔ تلاوت قرآن کا سیکھنا فرض ہے اتنا کہ آپ جس سے نماز پڑھ سکو، جتنی نماز میں تلاوت ضروری ہے اتنا فرض عین ہے سیکھنا۔ باقی پورا قرآن کی تلاوت کرنا، پڑھنا سنت ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، باعث ثواب ہے، بے شمار ثواب کا مستحق ہے بندہ۔ کتاب اللہ کو دیکھ کر پڑھنے میں کئی قسم کی عبادت کے ثواب ملتے ہیں۔ کام ایک کر رہا بندہ، 4 عبادت ملتی ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، مگر ان ساری عبادتوں کا ثواب ملنے کے باوجود قرآن پاک کا ناظرہ پڑھ لینے سے علم دین حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ سوچ فکر ذہن میں رکھنا کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لیا، علم دین حاصل ہو گیا، یہ غلط فہمی ہے، اس کو نکالنا چاہیے۔
قرآن پاک کا دینی علم کیا ہے؟ کم سے کم قرآن پاک اتنا صحیح تجوید کے ساتھ پڑھ لیں جتنا نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد تلاوت کرتے رہیں برکت کے لیے، تاکہ دن کی ابتدا بھی اچھی ہو اور دن کی انتہا بھی اچھی ہو۔ مگر آپ پر لازم اور ضروری یہ ہے کہ آپ مسائل سیکھیں۔ سب سے پہلے بنیادی چیزیں کیا ہیں علم دین کی؟ تو ہم نے بیان کیا تھا 5 چیزیں علم دین کی، اسلام کی بنیاد ہیں 5 چیزیں۔ سب سے پہلے توحید و رسالت، اس کے بعد جیسے ہی توحید و رسالت کے آپ ایمان لانے والے ہوئے، ماننے والے ہوئے، تو فوراً آپ پر 4 چیزیں آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب ان کے مسائل سیکھنے کے تعلق سے ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کم سے کم ایسے مسائل جو عبادت آپ پر ہر حال میں لازم ہے، کسی حال میں معاف نہیں، سفر، حضر، قیام، بیمار، صحت، ہر صورت میں آپ پر نماز لازم ہے، اس کے احکام سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اچھا، یہ چھوٹ بھی نہیں دی شریعت نے کہ آپ آج اسلام لائے ہیں لہذا بھی 5 دن مت پڑھیے، نماز سیکھ لیجیے۔ نہیں، آج لائے ہیں آپ اسلام، اور اگر مغرب کا وقت باقی ہے اور اسلام لانے کے بعد جیسے ہی اسلام لائے 1 لمحہ آپ نے پایا اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا، تو آپ پر مغرب کی نماز کی قضا بھی لازم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی تو اسلام لائے، اب چلو کل سے سیکھیں گے، پرسوں سے پڑھیں گے، کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ آج کل یہ کہہ دیتے ہیں، بات بتا دوں میں آپ کو، نماز کی تلقین کرتے ہیں کسی کو، آؤ بھی نماز پڑھو، آؤ بھی نماز پڑھو، کہتے ہیں نا، آؤ بھی نماز پڑھو۔ ارے چلو 5 کی نہیں پڑھ رہے تو کم سے کم 3 وقت کی تو پڑھو، ارے کم سے کم 2 وقت کی۔ یہ چھوٹ کس نے دی ہے آپ کو کہ 5 کی نہیں پڑھ رہے، چلو 4 کی تو پڑھو، چلو 3 کی تو پڑھو؟ نہیں، نماز 5 ہی وقت کی پڑھیں۔ آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں تو یہ کہیں، ارے بھائی جہاں وقت مل جائے وہاں پڑھو۔ آپ اپنی مسجد نہیں پہنچ پا رہے ہیں وقت پر، تو جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر نماز پڑھ لو، جو مسجد آپ کے قریب ہو وہاں پر نماز پڑھ لو۔ مگر یہ چھوٹ، یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، سخت ناجائز اور حرام ہے یہ کہنا، ارے 2 وقت کی مل رہی ہے تو 2 کی پڑھ لو، 4 کی مل رہی ہے تو 4 کی پڑھ لو۔ یہ اختیار تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، یہ شارع اسلام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ وہ جو فرما دیں وہ شریعت بن جاتی ہے، اور کسی کے لیے کوئی حکم خاص فرما دیں تو وہ اس کے لیے حکم عام خاص ہو جاتا ہے، باقی کے لیے نہیں۔ جیسے شریعت میں 2 گواہ مانگے گئے ہیں، تو 2 گواہ چاہیے کسی کام کے لیے، تو نبی کریم، یہ قرآن پاک میں حکم ہے، 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے کسی مدعا کو ثابت کرنے کے لیے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزامہ کے بارے میں ان کے ایک جواب سے خوش ہو کر سرکار کی رحمت جوش میں آئی تو ارشاد فرمایا، جہاں 2 مسلمانوں کی گواہی کی ضرورت ہوگی وہاں خزیمہ اکیلا گواہی دے دے تو کافی، یعنی خزیمہ کی اکیلے گواہی 2 کے برابر ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شارع ہونے کی حیثیت سے، اپنے اختیار سے یہ چھوٹ خاص عطا فرمائی ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر بھی ہوں گے تو ان کے ساتھ ایک گواہ اور چاہیے کسی مدعا کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے خاص فرما دیں تو الگ بات ہے، مگر شریعت کے جو اصول میں، ان میں کسی کو، کسی مفتی کو، کسی قاضی کو، کسی عالم کو، کسی حاکم کو، کسی مطیع کو، کسی مطاع کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ شریعت کے احکام میں کسی طرح کی کوئی تخفیف کر سکے، نہیں ایسا کر لو، ایسا مت کرو۔ آپ جب کسی کو نماز کی تلقین کریں گے تو اتنا کہیں گے، وہ بھی نماز پڑھیے، لازم ہے، ضروری ہے، اور اگر اس مسجد میں نہیں آ سکے تو جہاں پر ہیں وہاں پر پڑھ لیجیے، جو مسجد آپ کے قریب ہے وہ پڑھ لیجیے۔ خدا نہ کرے کوئی نماز اگر وقت میں آپ نہیں پڑھ سکے، خدا نہ کرے چھوٹ ہی گئی، نہیں ملا موقع، تو اس کی جب موقع مل جائے فوراً اس کی قضا کریں، یہ کہیں گے آپ۔
مگر 2 وقت کی مل جائے تو 2 وقت کی پڑھ لیجئے، 4 وقت کی مل جائے 4 وقت کی پڑھ لیجئے. نہیں، یہ حکم تو، یہ اجازت تو اللہ نے بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان کرام، جو علماء کرام مفتیان کرام درجہ اجتہاد پر فائز ہوتے ہیں، جو اگر اجتہاد کرنے میں غلطی کرتے ہیں تب بھی اللہ 1 ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ اجتہاد کرنے میں غلطی نہیں درستگی کو پا لیتے ہیں تو اللہ 2 ثواب عطا فرماتا. انہیں بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو نماز میں چوک دے. تو میں عرض کر رہا تھا جب نماز اتنی اہم اور اتنی ضروری ہے تو اس کے مسائل کا سیکھنا لازم ہے کہ نہیں؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی صاحب آج ہی بالغ ہوئے، اس سے پہلے نماز کے ماحول میں تھے، آج ہی نماز پڑھ دی، انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو نماز کے کچھ وظیفے لازم ہیں نا، ضروری ہیں نا. تو ایسا شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے، امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں اگر اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے، خالی امام نے اللہ اکبر کہا، اس نے بھی اللہ اکبر کہا، جو امام کرتا جا رہا ہے وہ یہ کہتا جا رہا ہے، تو امام کی نماز ہو گئی تو اس کی بھی ہو. امام کی نماز ہو گئی. تو جب تک یہ مسائل سیکھا نہیں ہے، نماز کے مسائل جانتا نہیں ہے، قرات جانتا نہیں ہے، تلاوت جانتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، تو جب تک کیا کرے؟ فرض نماز تو امام کے پیچھے پڑھے، اور باقی نمازوں میں بھی، سنت و نوافل میں بھی کسی مقتدی کی اقتداء کر لیں. کوئی باشرہ ٹھیک ٹھاک انسان ہے، اسی کے پیچھے کھڑا ہو کر اسی کی اقتداء میں اپنی نوافل بھی ادا کرتا رہے، سنتیں بھی ادا کرتا رہے. کیونکہ جب کسی کا مقتدی بن جاتا ہے تو اب اسے قرات کی ضرورت نہیں رہتی، اور رکوع سجدے کے جو وظیفے ہیں وہ لازم اور ضروری نہیں. اگر آپ نے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ رکوع یا سجدے میں نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی. رکوع ضروری ہے، رکوع کے اندر تسبیح لازم نہیں ہے. تسبیح تو کمال پیدا کرتی ہے، روحانیت پیدا کرتی ہے، دلوں کے اندر تازگی پیدا کرتی ہے، اس لیے تسبیح پڑھی جاتی ہے. التحیات پڑھنا فرض نہیں ہے، التحیات پڑھنا واجب ہے. اگر آپ کو یاد ہے تو آپ پڑھیں گے، اگر یاد نہیں ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، تو آپ کی نماز ہو گئی امام کے ساتھ. مگر مسائل سیکھتا رہے، قرآن سیکھتا رہے، نماز کے جو وظائف ہیں وہ سیکھتا رہے. اب آپ فرض تو پڑھیں گے امام کے پیچھے، تو جب تک آپ کو نماز کے وظائف یاد نہیں ہیں، نماز کے فرائض یاد نہیں ہیں، نماز کے احکام یاد نہیں ہیں، تب تک آپ کسی اپنی نفل نماز میں بھی کسی مقتدی کی اقتداء کرتے رہیں. امام کے پاس میں ہی کھڑے ہو جائیں، امام کی اقتداء کرتے رہیں. امام نے فرض پڑھا دیے، اب پیچھے امام کے پیچھے ہی کھڑے ہو گئے، وہ سنتیں پڑھ رہا تو آپ بھی سنتوں کی اقتداء کرتے رہیے ان کے پیچھے، تو امام کی نماز ہو گئی، آپ کی بھی نماز ہو گئی. یہ تو طریقہ اس شخص کے لیے ہے جس کو مسائل نماز، احکام نماز کا موقع ملا ہی نہیں. آج ہی کوئی اسلام قبول کر کے اسلام لایا، یا آج ہی بالغ ہوا، نماز کا شوق اس کے اندر پیدا ہوا، ابھی کچھ جانتا نہیں ہے، اس کے لیے یہ. مگر تھوڑے تھوڑے مسائل سیکھتا رہے، 15 دن 10 دن میں سمجھتا ہوں نماز کے سارے احکام اور وظائف مکمل ہو جائے. پچھلے بیان میں ہم نے کہا تھا دیکھیے نماز کی کچھ چیزیں لازم ضروری سیکھیں آپ. نماز کی کچھ شرطیں ہیں، نماز کے کچھ فرائض ہیں. ان شرطوں میں سے اور فرضوں میں سے ایک بھی بھول کر، جان بوجھ کر، دھوکے سے، خطا سے، کسی بھی طریقے سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو نماز ہوگی ہی نہیں. وہ نماز اب سر نو پڑھنا فرض ہے. ایک ہوتی ہے نماز واجب چھوٹ گیا، سجدہ صحیح نہیں کیا تو نماز تو ہو گئی مگر ناقص ہوئی، ایسی نماز کو دہرانا واجب ہے. تو دہرانا واجب، اور فرض چھوٹ گیا تو دہرانا فرض ہے. یعنی جو نماز واجب چھوٹنے کی بنیاد پر آپ نے سجدہ نہیں کیا، اس بنیاد پر نماز چھوٹ گئی، ہو گئی، تو ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے. لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھی تو اس کی لازمیت آپ کے ذمہ سے ساقط ہو گئی، اور اس کا اعادہ آپ پر واجب رہا. مگر جس میں فرض یا شرط چھوٹ جائے وہ نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں، تو ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہے. اب میں تھوڑا سا فرق بتا دوں، توجہ ہے نا، تھوڑا سا فرق بتا دوں.
کسی نماز میں واجب چھوٹ جانے کی بنیاد پر سجدہ سہو لازم تھا؟ واجب چھوٹ گیا کوئی نماز کا بھولے سے تو سجدہ سہو لازم. اب سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا امام، سلام پھیر دیا دونوں طرف. بعد میں کسی نے بتایا حضور سجدہ سہو لازم تھا، واجب چھوٹ گیا تھا. یہ امام کو خود یاد آ گیا، ارے یار واجب چھوٹ گیا تھا، سجدہ سہو نہیں کیا، نماز میں کمی واقع ہوئی، چلو دوبارہ نماز ہوگی بھائی، دوبارہ پڑھو. اب دوبارہ نماز ہو رہی ہے، تو اب اس دوبارہ نماز جو فرض عشاء کے فرض ہوں یا ظہر کے فرض ہوں یا عصر کے فرض ہوں، کسی بھی وقت کے فرض ہوں، دوبارہ پڑھے جا رہے ہیں. اب اس میں سے کوئی نیا مقتدی آ گیا جو پہلی نماز میں شامل نہیں تھا، جب غلطی ہوئی ہے نماز میں اس میں شامل نہیں تھا، وہ کوئی نیا نمازی آ گیا تو اس نے نماز پڑھ لی آپ کے پیچھے، آپ واجب الادا نماز پڑھ رہے ہیں، اس آدمی کی نماز نہیں. اس آدمی کی نماز جو نیا آیا ہے اس کی نہیں ہوئی نماز. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ تو واجب الادا پڑھ رہا ہے، اس پر تو یہ جو نماز فرض پڑھ رہا ہے یہ اس پر پڑھنا واجب ہے، یہ واجب کی ادائیگی کر رہا ہے، اور تم پر نماز پڑھنا فرض ہے. لہذا واجب پڑھنے والے کے لیے فرض پڑھنے والے کی نماز، واجب پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، لہذا وہ نماز کو دہرائے گا، دوبارہ پڑھے گا. لیکن اگر کسی کا فرض چھوٹ گیا، شرط چھوٹ گئی، بے وضو کے کھڑا ہو گیا، بے غسل کے کھڑا ہو گیا، کپڑے پاک نہیں تھے کھڑا ہو گیا، جگہ پاک نہیں تھی نماز کی کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو شرط ہی چھوٹ گئی. نماز کی پہلی شرط طہارت ہی چھوٹ گئی. طہارت چھوٹ گئی تو اب وہ دوبارہ نماز پڑھے گا، تو اب اس پر دوبارہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، فرض ہے. لہذا اب جب یہ نماز پڑھے گا دوبارہ، اب کوئی نیا نمازی آ گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی. دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ ارے بولی نماز دونوں باتوں میں فرق سمجھ میں آ گیا. واجب کے چھوٹ جانے سے نماز واجب الادا ہوتی ہے اگر سجدہ سہو نہ کریں تو ایسی نماز میں کوئی نیا آدمی شامل ہوگا، جو نماز دوبارہ ہو رہی ہو، نیا آدمی شامل ہوگا، اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ الگ پڑے گا. لیکن اگر فرض چھوٹ جائے، طہارت، ستر عورت، نیت، وقت، استقبال قبلہ، ان میں سے کوئی چھوٹ گیا تو نماز دوبارہ پڑھنا فرض ہے. ایسی نماز دوبارہ ہو رہی ہو تو اس میں کوئی نیا آدمی شامل ہو گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم آپ کی توجہ دلاتے ہیں نماز کی سب سے پہلی شرط. پہلے کتنی شرطیں ہیں نماز کی، ذرا ایک بار دوہرا لیں آپ لوگ. کتنی شرطیں ہیں؟ 5. ایک آدمی زور سے بتا دیں اور باقی لوگ سن لیں. سر ایک آدمی بتا دیں زور. کیا کیا؟ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، وقت. ٹھیک ہے، نیت، وقت، یہ 5 شرطیں ہیں. فرائض بھی بتا دے ایک آدمی کوئی. کتنے فرض ہیں نماز میں؟ 7. کیا کیا ہیں؟ زور سے ایک آدمی بولا. تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ، خروج بسم. ماشاءاللہ، یہ 7 فرض ہیں اور 5 شرطیں. ٹھیک ہے، یہ تفصیل ہو گئی. طہارت کے تعلق سے ہم نے آپ حضرات سے کچھ گفتگو کی تھی. دیکھیے نماز کی تمام شرائط میں بڑی اہم ہے سب سے زیادہ طہارت. اسی میں غلطی بہت واقع ہوتی ہے. ہم پاک اور ناپاکی کو رتیبر سمجھتے نہیں، بہت غلطیاں ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی تو کپڑے دھونے میں یہاں تک ہو جاتا ہے کہ پاک کپڑے کو بھی ناپاک کر بیٹھتے ہیں، بد احتیاطی سے نہ سمجھنے کی وجہ سے. لہذا طہارت کے مسئلے کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں. دیکھیے طہارت بھی 3 چیز کی ہے: جگہ کی طہارت، بدن کی طہارت، کپڑوں کی طہارت. تو جگہ کی طہارت کا مسئلہ بھی ٹیڑھا نہیں ہے. کتنی بھی گندی جگہ ہو، سوکھ کر زمین پاک ہو جاتی ہے. زمین سوکھ کر پاک ہو جاتی ہے. یہاں پر کوئی گندی چیز گر گئی، سوکھ گئی، تو یہ جگہ پاک ہو. آپ یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. سمجھ ماری بات نہیں؟ تو زمین کا پاک ہو جانا آسان ہے، لیکن اور بدن کا پاک ہونا بھی آسان ہے. اگر چھوٹی طہارت کی ضرورت ہے، وضو ٹوٹا ہے تو فرائض وضو ادا ہو گئے آپ کے، تو طہارت حاصل ہو. غسل ٹوٹا ہے، غسل لازم ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، تو غسل کے 3 فرض ادا کر لیے تو آپ کا بدن بھی پاک ہو گیا.
لیکن بڑی اہم ہے کپڑوں کی طہارت. غلطی اس کپڑوں کی طہارت ہی میں ہوتی. کپڑوں کی طہارت میں غلطی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں. میں تھوڑی سی تفصیل کپڑوں کی طہارت کے تعلق سے آپ کو بتا دوں. کپڑے پر لگنے والی، پہلے تو میں نے یہ بتایا تھا پچھلے محفل میں کہ ناپاکی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک چھوٹی ناپاکی جسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں، ایک بڑی ناپاکی جسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں. تو نجاست خفیفہ کچھ معاف ہے، ایسی نجاست غلیظہ بھی کچھ معاف ہے. یعنی وہ لگی ہو تب بھی نماز پڑھ لیں گے. مثال کے طور پر دیکھیے، خفیفہ ہے کون سی، چھوٹی نجاست کون سی ہے اور بڑی کون سی ہے. جتنے جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے. جتنے جانوروں کا گوشت حلال ہے ان جانوروں کا پیشاب کیا ہے، بولیے کیا ہے، نجاست خفیفہ. کتنی معاف ہے معلوم ہے وہ؟ آپ کہیں نکلے جا رہے تھے، گائے کھڑی تھی، پیشاب کر دیا، پورے پائچے پہ چھینٹ آ گئی. یعنی کتنی معاف ہے وہ؟ جس بدن کے کپڑے کے جس حصے میں لگے اس کے چوتھائی کے اندر ہے تو معاف. آستین پہ لگی تو آستین کا چوتھائی کر لیجیے، پہلے ڈبل کریے پھر ایک بار اور پڑھ دیجیے تو چوتھائی ہو گیا. اگر اتنے حصے پر لگ گئی، اس سے کم کے اندر لگی ہے تو معاف ہے. یعنی معاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر نماز کا وقت ہو گیا تو آپ اسی کے ساتھ نماز پڑھ لیجیے، اسی کے ساتھ نماز پڑھ لیجیے. جب موقع مل جائے تو دھو لیجیے. لیکن جو نمازیں اس کے ساتھ پڑھی ہیں انہیں دہرانا کی ضرورت نہیں ہے دھونے کے بعد، وہ ہو گئی. تو آستین پہ لگا تو آستین کے چوتھائی کے اندر معاف ہے. کلی دار کرتے پہنتے تو کلی پر لگی، پوری کلی پر میں کلی کے چوتھائی سے کم میں لگی تو معاف. دامن میں لگی، جہاں سے چرا ہوتا ہے وہی دامن کہلاتا ہے، اس کے چوتھائی سے کم میں ہے تو معاف. سینے پر لگی تو سینے کے چوتھائی سے کم میں ہے تو معاف. کالر پر لگی تو کالر کے چوتھائی سے کم میں ہے تو معاف. پائچے پر لگی تو پائچے کے چوتھائی سے کم میں ہے تو اس پر معاف. یہ ہوئی نجاست خفیفہ. بس کتنی ہے نجاست خفیفہ؟ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا پیشاب نجاست خفیفہ. باقی ساری نجاستیں نجاست غلیظہ، خون، پیشاب، پیخانہ، الٹی ہیں، جانوروں کا گوبر، وید وغیرہ سب نجاست غلیظہ. اچھا، پرندوں میں جو پرندے حلال ہیں ان کی بیٹ بھی پاک، اور جو پرندے حلال نہیں ہیں ان کی بیٹ ناپاک، اور ہے بھی نجاست غلیظہ. نجاست غلیظہ بھی کچھ معاف ہے. کتنی معاف ہے وہ سن لیجئے. 1 درہم کی مقدار سے کم ہو تو معاف ہے. 1 درہم کی مقدار کتنا کہتے ہیں؟ ہاتھ پھیلانے کے بعد اس میں چند بوند پانی ڈالیے. جتنی جگہ میں پانی آ جاتا ہے گرتا نہیں خود سے، وہ درہم کی مقدار کہلاتی ہے. اتنی مقدار کے اندر ہے تو وہ معاف ہے. مثال کے طور پر آپ کے کپڑے میں پیشاب کی ایک بوند نکل گئی تو وہ 1 درہم سے زیادہ تک نہیں جائے گی، 1 درہم کے اندر ہی رہے گی. لہذا ایسی صورت میں آپ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کے لیے آپ کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے ساتھ پڑھ لیں گے، نماز ہو جائے گی. یہ ہوئی معافی والی صورت. اب نجاست کو پاک کرنے کا، کپڑے کی نجاست کو پاک کرنے کا بہت اہم طریقہ سن لیجئے اور سب کو گھر میں بتائیے. اگر طہارت کا مسئلہ آسان ہو گیا تو باقی شرطوں کو سمجھنا آسان ہے، انتہائی آسان ہے. ستر عورت کتنا ہے، وہ استقبال قبلہ کا کیا مطلب ہے، نیت کا کیا مطلب ہے، نیت کب ہونی چاہیے، وقت کا کیا مطلب ہے، یہ ساری چیزیں انتہائی آسان ہے. ایک مجلس میں ساری چیزوں کو سمجھایا جا سکتا. ایسے ہی نماز کے فرائض میں جتنے بھی ہیں ساتھ ان کو ایک محفل میں سمجھایا جا سکتا، مگر طہارت کو سمجھانے کے لیے الگ ایک محفل ہے. تو کپڑے پر لگنے والی نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ دیکھیے. کپڑے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جن کو آپ نچوڑ سکتے ہیں اور ایک وہ کپڑے ہیں جن کو نچوڑا ہی نہیں جا سکتا. مثال کے طور پر گدا، لحاف، کمبل. آپ کمبل اتنا لمبا چوڑا اسے نچوڑیں گے کیسے آپ؟ اور نچوڑنا کتنا ہے کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے.
تو कंबल को कोई इस हद तक नचोड़ पाएगा कि पानी टपकना बंद हो जाए? आप टांग दीजिए, पूरी ताकत से नचोड़ने के बाद 5 मिनट के बाद पानी टपकना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को कैसे पाक करें? जिन चीजों को नचोड़ना आसान है, जैसे कुर्ता है, पैजामा है, बनियान है, लुंगी है, तौलिया है, इन चीजों को नचोड़ना आसान है, इनका पाक करने का तरीका भी आसान। तो अब पहले ये सुन लें, कपड़ों पर जो निजासत लगती है वो 2 तरह की होती है। एक वो जो नजर आती है और एक वो जो नजर नहीं आती। पेशाब लग गया, लगने के बाद सूख गया, दिखेगा कहां लगा है? नजर आएगा? बोलिए भाई बोलिए, नजर आएगा? नहीं आएगा। उसको कैसे धोना है? एक वो निजासत है जो नजर आती है, खून लग गया, मवाद लग गया, लेट्रिन लग गई, और कोई निजासत लग गई जो नजर आ रही है, उसको धोने का तरीका अलग। तो जो हम इस्तिलाह है फुकाहा में कहते हैं निजासत मरइया, दिखने वाली निजासत, और निजासत गैर मरइया, ना दिखने वाली निजासत। तो दिखने वाली निजासत को कितना धोना है? एक बार धो। एक बार में अगर दिखना बंद हो गई, वो छूट गई, तो एक ही बार में पाक हो गया। मगर एक बार में अगर दिखना बंद हो जाए तो 3 बार धो लेना सुन्नत है। सुन्नत अफजल है, बेहतर है। लेकिन अगर आपने एक ही बार धोया, एक ही बार में छूट गई वो निजासत, तो आपने छोड़ दिया, कपड़ा पाक हो गया। मगर एक ही बार में अगर दिखने वाली निजासत छूट जाती है, तब भी ऐसे कपड़े को 3 बार धो लेना अफजल है, बेहतर है, ज्यादा सवाब लगा। कितना नचोड़ना है? अब जो नजर नहीं आ रही है निजासत, उसको धोने का तरीका क्या? आप एक बार साबुन लगाए, कुछ लगाए, किसी तरह मसल लें उसे, फिर पाक पानी में उसे धो करके हत्तल मकदूर नचोड़ें। इतना नचोड़ें कि पानी टपकना बंद हो जाए। अगर आपने कपड़े के फटने का ख्याल करके नहीं नचोड़ा, छोड़ दिया, तो पाक नहीं हुआ। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। जब तीसरी बार आप नचोड़ देंगे तो अब वो आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। अब जो कपड़े कमजोर हैं, फट सकते हैं, उन्हें नचोड़ेंगे तो क्या करें? तो उसे आप बगैर नचोड़े धूप में डाल दीजिए, पानी टपकना बंद हो जाए, खुश्क हो जाए पानी कि अब नचोड़ने से नहीं निकलेगा, फिर धो दीजिए, फिर डाल दीजिए आप धूप में, फिर देखें। हाँ, अभी वो उसी की तरफ आ रहा हूँ, वो बताना ही है, क्योंकि सब जगह चल रहा है वो। तो इस तरीका, पहले जो मसनून तरीका वो बता देता हूँ, उसके बाद उसी की तरफ आता हूँ। तो जो नचोड़ा नहीं जा सकता, जो कपड़ा, जो कंबल है, और भी चीज है भारी, तो आप उसे एक बार धो करके सूखने डाल दो। जब वो इतना सूख जाए कि अब उसमें से पानी नहीं निकल सकता, तो उसे दोबारा धो दें, फिर डाल दें सूखने, फिर इतना निकल जाए, इतना निचड़ जाए, वो इतना सूख जाए कि पानी नहीं निकल सकता, तो तीसरी मरतबा धो दें। अब तीसरी मरतबा धो के डाल दें, जब सूख गया पाक हो गया। ये तरीका। अब आजकल जो कपड़े धोने का तरीका है, वो आज इस दौर से इस तरीके से कपड़े नहीं धोते लोग। वॉशिंग मशीन है, हर किसी के घर कपड़े धो रहे हैं वॉशिंग मशीन से। और वॉशिंग मशीन में आसानी ये है कि उसमें सुखाने वाला भी। तो कैसे धोएंगे कपड़ा? पहली बात तो यह है कि पाक कपड़े आप अलग धोएं, नापाक कपड़े अलग। पाक कपड़े को धोने में कोई दिक्कत ही नहीं, किसी भी तरह धो लें, 1 बार धो लें, 2 बार धो लें, 3 बार धो लें, कैसे भी धोएं आप। आपको साफ करना मकसद होता है, उसका मैल खत्म हो जाए, बस ये मकसद होता है, पाकी का कोई मसला नहीं होता। नापाक कपड़ों को अलग धोएं, बेहतर तो ये है अगर नापाकी किसी खास जगह लगी हो तो पहला फकत उस नापाकी को धो लें। और अगर पता नहीं पूरे कपड़े में बच्चे ने पेशाब फेंक दिया, पूरा कपड़ा मुलव्विस है, तो आप इसे 3 बार धोएं, जैसे कि वॉशिंग मशीन में धोया, 1 बार पानी निकाला, सारा पानी निकाल दिया, आपने कपड़े को नचोड़ लिया, फिर दूसरी मर्तबा डाल दिया, मशीन को धोने के बाद दूसरी मर्तबा पानी डाला, फिर उसे खंगाला अच्छे से, फिर निकाल लिया, पानी को निकाल दिया, फिर 1 बार पानी घुमा दिया उसमें, ताकि उसका कोई बूंद रह गई हो वो भी निकल जाए। तीसरी मर्तबा फिर धो लिया आपने, और उसके बाद फिर उसे नचोड़ लिया। नचोड़ लें या ना नचोड़ लें, सूखने वाली मशीन में डाल दें और चला दें। सूखने वाली मशीन में मैंने खुद देखा है, इतना खुश्क हो जाता है कपड़ा कि अगर आप चाहें, पूरी ताकत नहीं, कितनी भी कोशिश करते तो 1 बूंद 1 कतरा पानी निकलेगा,
لہذا ایک بار سکھا لیں، ایک بار دھو کر ایک بار سکھا لیں، دوسری بار دھو کر دوبارہ سکھا لیں، تیسری بار دھو کر تیسری بار تک سکھا لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں آپ کمبل بھی اگر آپ سکھائیں گے تو کمبل کی بھی یہ پوزیشن ہو جائے گی کہ اس میں سے آپ پانی نکال نہیں پائیں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کپڑے دھوئیں۔ یہی طریقہ آپ گھر والوں کو بتا دیں کہ جو کپڑے دھونے کا انتظام دیکھتے ہیں وہ اس طریقے سے یاد کریں۔ اور لحاف وغیرہ پر کسی نے پیشاب کر دیا، لحاف بھیگ گیا، گندا ہو گیا، تو کیا کریں؟ تو لحاف کو آپ اس سے روئی الگ کر لیجیے۔ جو روئی الگ کرنے کے بعد جو ابرا بچتا ہے اس کا، اسے آپ دھو لیجیے واشنگ مشین وغیرہ میں، کسی بھی طریقے سے پاک کر لیجیے اسے، سکھا کر کے۔ بچی روئی، کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں روئی دھنوا لیجیے مشین پر، دھن کر خود بخود پاک ہو جاتی ہے، اسے الگ سے آپ کو اسے دھونے کی ضرورت نہیں، روئی دھن کر پاک ہو جاتی ہے۔ اور بتاؤں، یہ تو تعجب نہیں، اللہ نے بڑی آسانیاں دی ہیں، شریعت مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، شریعت آسان بنانے کے لیے مسائل۔ اور بتا دوں آپ کو، پہلے لوگ کیا کرتے تھے، گیہوں نکالتے تھے اور دھان وغیرہ نکالتے تھے جانور باندھ کر، بچھا دیا وہ، اس کا غلہ جتنا بھی ہے اس کے درخت بچھا دیے، سب گیہوں کاٹ کر کے بچھا دیے، اب اس پر چاروں طرف بیل بھینس جو بھی بھینسا ہے وہ گھوم رہا ہے، گھوم کر نکل گیا، کچھ دیر گھنٹہ 2 گھنٹہ گھوم لیا، سارا دانہ نکل گیا۔ اب تو نکالنے کی مشینیں آ گئی طریقے، اب وہ گھوم رہے ہیں تو ان کے پیشاب کرنے کا وقت بھی معلوم نہیں، گھومتے اسی غلے پر انہوں نے پیشاب بھی کر دیا۔ اب کہاں پیشاب گرا، کیسے پاک کریں اس غلے کو؟ چلیے، تھان تو چھل جاتا ہے، چاول کا اوپر کا چھلکا نکل جاتا، گیہوں کا تو اوپر کا چھلکا نہیں ہے، وہ بھیگ گیا، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس میں سے کچھ صدقہ کر دیجیے، اس کی ایک مقدار ہے، وہ انشاءاللہ کبھی کسی وقت تفصیل کے وقت بتائیں گے۔ صدقہ کر دیجیے، سارا گیہوں پاک ہو، اس میں سے صدقہ کر دیجیے، سارا گیہوں پاک ہو گیا۔ اصل میں ناپاک چیزوں میں اللہ نے مضر اثرات رکھے ہیں، اور اللہ ہی کسی چیز کو مضر بنانے والا ہے، اللہ ہی کسی چیز کو شفا میں بدلنے والا ہے۔ اب جب آپ نے صدقہ کر دیا تو اللہ اس کے مضر اثرات کو، جو مومن کو ناپاک چیزیں نقصان دے سکتی تھیں، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتا ہے اور اسے اس منزل میں بنا دیتا ہے کہ اب اس کے اندر شفا اور پاکی پیدا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کپڑوں کو پاک کرنے کا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ، میں نے بتایا تھا زمین خشک ہو کر خود بخود پاک ہو جاتی ہے، تو یہ یاد رکھیں زمین خود بخود پاک تو ہو جاتی ہے، مگر اس زمین پر آپ گیلے پیر نہیں رکھ سکتے۔ جو زمین ناپاک تھی سوکھ کر پاک ہوئی ہے، چاہے وہ کچی زمین ہو چاہے وہ پکی زمین ہو، جیسے ہمارا فرش ہے، یا کچی زمین ہو، مٹی کی زمین ہو، سوکھ گئی، پاک ہو گئی، مگر آپ اس پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اگر کچھ بچھا لیں گے تو کوئی دقت نہیں ہے، کچھ نہیں بچھا رہے، ایسی زمین پر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے قدم، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کا چہرہ بھیگا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو زمین سوکھ کر پاک ہوتی ہے، جب اسے بھیگی چیز لگتی ہے تو اس کی ناپاکی لوٹ آتی ہے، اس کی ناپاکی لوٹ آتی ہے۔ دوسرے لفظ میں یوں کہہ لیجیے آپ، وہ زمین طاہر ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، مطہر نہیں ہوتی، پاک کرنے والی نہیں ہوتی۔ آپ اس سرزمین سے تیمم کرنے کے لیے آپ تیمم نہیں کر سکتے اس زمین سے، جو ناپاک ہو گئی، سوکھ کر پاک ہو گئی، اس پر نماز تو پڑھ سکتے ہیں مگر اس سے تیمم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تیمم کرنے کے لیے مٹی وہ ہونی چاہیے جو پاک بھی ہو، پاک کرنے والی بھی۔ کبھی کبھی پانی پاک تو ہوتا ہے، پاک کرنے والا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ نے وضو کیا اور وضو کا پانی کسی ٹب میں جمع کر لیا، تو وہ ٹب کے اندر جو پانی ہے وہ پاک ہے، آپ کے وضو کا پانی پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، مگر وہ ایسا پاک ہے، پاک تو ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اب آپ اس سے دوبارہ نہ وضو کر سکتے ہیں نہ غسل کر سکتے ہیں، پاک ہے وہ۔ تو وضو کے لیے پاک بھی ہو، پاک کرنے والا بھی ہو، ایسے ہی تیمم کرنے کے لیے زمین پاک بھی ہو، پاک کرنے والی بھی ہو۔ لہذا جو سرزمین پہلے ناپاک ہو گئی، سوکھنے کے بعد پاک ہوئی، اس سے تیمم وغیرہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر فرش وغیرہ تھا اور اس پر ناپاکی دھو دی گئی، دھو کر اب سوکھی ہے، تب اس سے تیمم بھی جائز ہے، وہ پاک بھی ہے، پاک کرنے والی بھی۔
یہ تمام مسائل ہیں. آپ لوگوں نے اس پر کچھ تھوڑا بہت مطالعہ کیا تھا طہارت کے مسائل پر؟ تو طہارت کی پوری تفصیل جو میں نے بتائی ہے وہ یہی ہے. ایک مسئلہ اور سن لیجئے، یہ جو نچوڑنے کی شرط ہے نا کہ حتی الامکان حتی المقدور نچوڑیے، طاقت بھر نچوڑیے، یہ جو شرط ہے یہ دریا میں ختم ہو جاتی ہے، تالاب میں ختم ہو جاتی ہے. تالاب میں آپ کسی ناپاک کپڑے کو دھونے کے لیے گئے، ایک بار بھی نہیں نچوڑا، بس دھو دیا، مسل دیا، اور آپ نے دریا میں ہلا دیا وہ کپڑا، تو ایک بار بھی نہیں نچوڑا تو بغیر نچوڑے وہ پاک ہو جاتا ہے. بہتے پانی میں اور تہ دردے میں. تالاب جو 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا ہو، حوض وغیرہ ہیں، ان سب کے اندر کپڑا دھونے کی صورت یہی ہے کہ آپ اگر ناپاک کپڑا اس میں ڈال دیں بغیر نچوڑے ایک بار نہیں پاک ہو جائے گا، ایک بار بھی نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تالاب اور دریاؤں میں اور دہ دردے میں بہتے پانیوں میں اللہ نے یہ حکمت رکھی ہے، اس میں نچوڑنے کی شرط بھی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب اور فعل میں ہم سب کو طہارت کے ان تمام مسائل پر عمل کرنے اور یاد کرنے اور اس پر ہمیں گامزن رہنے کی مولا توفیق عطا فرمائے. ہم قصد کریں کہ انشاءاللہ